بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فارمنگ ایکسپرٹ میں خوش آمدید۔ میرا نام سجاد احمد ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے دالوں کے حوالے سے، مونگ کے حوالے سے، جو کہ آج ہم ایک ہی ویڈیو میں کاشت سے لے کر کٹائی تک ساری معلومات آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ جو کاشتکار حضرات جو ہے مونگ کاشت کرنے کے جو خواہش مند ہیں، جو کاشت کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو وہ لازمی دیکھیں اور اس سے جو ہے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت سارا فائدہ ہوگا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مونگ اور ماش کا خریف کی اہم فصلات میں ہوتا ہے۔ ان میں تقریباً 20 سے 24% پروٹین ہوتی ہے، جو کہ انسانی غذا کا اہم جزو ہے۔ مونگ کی دال زرد ہضم ہونے کی وجہ سے مریضوں اور بچوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ ماش کی دال ذائقہ کے اعتبار سے لوگوں میں بہت مقبول ہے۔ مونگ اور ماش کے پودوں کی جڑوں میں جراثیم ہوتے ہیں، جو کہ ناڈیول منکے بنا کر جو ہوا سے نائٹروجن حاصل کر کے پودوں کو خوراک مہیا کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ جڑیں گلنے سڑنے کے بعد زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتی ہیں۔ مونگ اور ماش دونوں کو نہری اور بارانی علاقوں میں یکساں طور پر کامیابی کے ساتھ کاشت کیا جا سکتا ہے۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ ایک سال میں مونگ کی 2 فصلیں بڑی آسانی سے کاشت کی جا سکتی ہیں۔ پہلے نمبر پر آتی ہے ایک موسم بہار اور دوسری ہے موسم گرما۔ بہاریہ فصل پر خریف کی نسبت کیڑوں اور بیماریوں کا حملہ کم ہوتا ہے۔ مونگ کی فصل کماند کی بہاریہ کاشت اور مونڈی فصل کے ساتھ مخلوط کاشت بھی کی جا سکتی ہے۔ چاول والے علاقوں میں جہاں گندم یا ربی کی کوئی دوسری فصل کاشت نہ ہو سکی ہو، اس رقبے پر بہاریہ مونگ کاشت کرنے سے زمین کی زرخیزی کو بحال کرنے میں یہ فصل بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ خوراک کو غذائیت کے اعتبار سے بہتر اور متوازن بنانے کے لیے اور بڑھتی ہوئی آبادی کو ضروریات پورا کرنے کے لیے دالوں کی پیداوار میں انتہائی اضافہ ضروری ہے۔ دوسری فصلوں کی طرح دالوں کی پیداوار میں اضافہ اور ان کے زیر کاشت رقبہ اور فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ سے ہی ممکن ہے۔ آب پاش علاقوں میں نایاب مونگ 92، نایاب مونگ 2006، نایاب مونگ 98 اور آری مونگ 2006، اور جبکہ بارانی علاقوں میں چکوال مونگ 97 اور چکوال M6 کاشت کی جائے۔ ان اقسام کی پیداواری صلاحیت 25 من فی ایکڑ ہے۔ زمین کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو زمین ریتلی میرا زمین موزوں ہے، جبکہ کلراٹھی اور سیم زدہ زمینیں غیر موزوں ہے۔ زمین کی تیاری کی بات کریں تو حسب ضرورت 1 یا 2 مرتبہ ہل چلا کر سہاگا کر دیں۔ اگر کھیت میں مڈ وغیرہ ہوں تو ڈسک پلو یا روٹاویٹر چلا کر سہاگا کر دیں۔ اگر شرح بیج کی طرف آئیں تو درمیانی جسامت کے دانوں والی اقسام مثلاً چکوال مونگ 97 اور نایاب مونگ 98 کا 10 کلو گرام بیج فی ایکڑ استعمال کریں، جبکہ موٹے دانوں والی اقسام نایاب مونگ 92، نایاب مونگ 2006 اور ازری مونگ 2006 اور چکوال M6 کا 12 کلو گرام فی ایکڑ بیج استعمال کریں۔ اب اس کو جراثیمی ٹیکے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جس کھیت میں مونگ پہلی دفعہ کاشت کی جائے اس کے بیج کو جراثیمی ٹیکہ لگانے سے پودوں کی نائٹروجن حاصل کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور پیداوار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ جراثیمی ٹیکے شعبہ دالیں اور شعبہ بیکٹیریالوجی، جو کہ فیصل آباد سے انسٹیٹیوٹ سے برائے بائیولوجی اور جینٹیک انجینئرنگ فیصل آباد اور نیشنل زرعی ریسرچ سینٹر اسلام آباد سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر وقت کاشت کی بات کی جائے تو موسم بہار میں مونگ کی کاشت مارچ کے پہلے ہفتہ سے آخر مارچ تک کاشت کی جا سکتی ہے۔ البتہ مارچ کا پہلا 15واڑا اس کی کاشت کے لیے زیادہ موزوں ثابت ہوتا ہے۔ مونگ کی خریف کاشت آب پاش علاقوں میں 25 مئی تا 15 جون تک، جبکہ بارانی علاقوں میں مونسون کی بارشیں شروع ہونے پر مونگ کی بوائی شروع کر کے جولائی کے دوسرے ہفتے تک مکمل کر لیں۔ اب آتے ہیں طریقہ کاشت کی طرف۔
तारवतर में ड्रिल के साथ 1 फुट 30 सेंटीमीटर के फासले पर कतारों में काश्त करें। पौधों से पौधों का फासला 10 सेंटीमीटर और पहले पानी से पहले ज़रूरत पड़ने पर छिद्राई जो है मुकम्मल कर लें। बारिश वाले इलाकों में पटलियों पर काश्त करें। अब हम आते हैं खादों के इस्तेमाल की तरफ। मूंग की फसल के लिए खाद की मिकदार का सही तयन करने के लिए ज़मीन का तज्ज़िया कराना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन के तज्ज़िया की अदम मौजूदगी में मंदरजा झैल सिफारिशात पर अमल करके बेहतर पैदावार ली जा सकती है। तमाम खादें बुआई से पहले आखिरी हल के साथ इस्तेमाल करें। जिस ज़मीन में पहली दफ़ा मूंग की काश्त की जाए वहाँ अगर बीज को जरासीमी टीका लगाया जाए तो पैदावार में भी खातिर खा इजाफ़ा हो सकता है। तो इसकी खादों की मिकदार के बारे में अगर बात करें तो नाइट्रोजन जो है 9%, फास्फोरस 23%, पोटाश जो है 25, ये जो है ये किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 1 बोरी DAP, 1 बोरी पोटाशियम सल्फेट या 1 बोरी TSP, आधी बोरी यूरिया, 1 बोरी पोटाशियम सल्फेट या 1 बोरी अमोनियम सल्फेट जमा 2.5 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट जमा 1 बोरी पोटाशियम सल्फेट। ये थी खादें। अब जड़ी बूटियों की तलफ़ी की बात करें तो ये भी एक अहम मसला है हमारे किसानों के लिए। जड़ी बूटियाँ किसी भी फसल को मुतासिर करने में बुनियादी अंसर रखती हैं। मूंग चूँकि दरमियानी जिसामत की फसल है इसलिए इसको जड़ी बूटियाँ काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। लिहाजा मूंग की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए जड़ी बूटियों की तलफ़ी इंतहाई ज़रूरी है। जड़ी बूटियों की वजह से मूंग की पैदावार में 25 से 55% तक कमी हो सकती है। मूंग और माश की फसल को नुकसान पहुंचाने वाली जड़ी बूटियां इडसेट, मंदाना, खंबल, स्वाकी, चिलाई, बाथू, हज़ारदानी वगैरह हैं और इनकी तलफ़ी के लिए मुनासिब इक़दामात करना निहायत ज़रूरी है। अगला हमारा स्टेप होगा आबपाशी की तरफ। बहारिया मूंग को 3-4 दफ़ा आबपाशी दरकार होती है। पहला पानी उगाव के 3-4 हफ्ता बाद, दूसरा पानी फूल निकलने पर और फिर 1 या 2 पानी हस्बे ज़रूरत 2 हफ्ते के वक्फे से फलियां बनने और फलियों में दाना बनने पर दें। खरीफ मूंग को 2-3 दफ़ा आबपाशी दरकार होती है। पहला पानी उगाव के 3-4 हफ्ता बाद, दूसरा पानी फूल निकलने पर और फिर 1 पानी जो है हस्बे ज़रूरत दें अगर ज़रूरत पेश आए तो। इस दौरान बारिश होने की सूरत में आबपाशी ध्यान से करें। पानी की कमी की सूरत में अगर सिर्फ 1 आबपाशी मुयस्सर हो तो फूल और फलियां बनते वक्त आबपाशी ज़रूर करें क्योंकि ये हमारी औसत पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और इसकी बर्दाश्त की बात की जाए जो कटाई होती है, जब फसल की 80 से 90% फलियां पक जाएं तो फसल को सुबह के वक्त काटें। फसल को कटाई के बाद छोटी छोटी ढेरियों में चंद दिन खुश्क करने के बाद गहाई करें। इससे जो है आपकी पैदावार और औसत में भी इजाफ़ा होगा और आपके जो दाने हैं वो भी ज़ाया नहीं होंगे। अब आते हैं मूंग और माश बतौर इजाफ़ी फसल। मूंग और माश की जल्द पकने वाली इकसाम को गंदम की कटाई के फ़ौरन बाद बोकर और चावल की बुआई से पहले काटकर इसकी एक इजाफ़ी फसल हासिल की जा सकती है। गुजरावाला के इलाका में नयाब के मज़कूरा मूंगी के तजुर्बात के दौरान तकरीबन 5 मन मूंग और माश की फ़ी एकड़ जो है हासिल हुई। इसके साथ साथ फलियों के अलावा बाकी मांदा मूंग के पौधों को बतौर सब्ज़ खाद इस्तेमाल करने की वजह से बाद में लगाए जाने वाले चावल की सिफारिश करदा नाइट्रोजन का 3/4 खाद जो है हिस्सा डालने के बावजूद पूरी फसल हासिल हुई। लिहाजा मूंग और माश की जल्द पकने वाली इकसाम को बतौर इजाफ़ी फसल करके फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। मसलन लेडी बर्ड बेटल, सरफेस फ्लाई और क्राइसोपर ला की जो आबादी है मुतासर ना हो, जड़ी बूटियाँ तल्फ़ की जाए। अब तक हमने बात की मूंग की। अब आते हैं माश की तरफ। माश की तरक्की दादा इकसाम, चकवाल माश और माश 97, इनकी पैदावारी सलाहियत 22 मन फ़ी एकड़ तक है। इनके लिए भी रेतली दरमियाने दर्जे की मीरा या ज़रख़ेज़ ज़मीन जो है मौजू है, जबकि कलराठी और सेम ज़दा ज़मीन गैर मौजू है। दोनों हालतों में दोनों जो है दालों के लिए ये गैर मौजू है। जो कलराठी ज़मीन है उनमें जो है अगर सेम कलर हो जाए तो ये सूख जाती हैं।
زمین کی تیاری کی اگر بات کریں تو اس کا طریقہ کار ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں۔ حسب ضرورت 1 یا 2 مرتبہ ہل چلا کر سہاگا دیں۔ اگر کھیت میں موڑ وغیرہ ہو تو ڈسک پلو یا روٹاویٹر چلا کر سہاگا دیں۔ تو شرح بیج کی طرح اگر بات کی جائے تو حسب ضرورت 1 یا 2 مرتبہ شرح بیج کی اگر بات کی جائے تو زیادہ بارش والے علاقوں میں 8 کلو گرام اور دوسرے علاقوں میں 10 کلو گرام بیج جو ہے فی ایکڑ استعمال کریں۔ جراثیمی ٹیکہ کی اگر بات کی جائے تو پہلے میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، یہ طریقہ بالکل ایک جیسا ہے۔ اگر وقت کاشت کی بات کی جائے تو جولائی کا پورا مہینہ کاشت کے لیے موزوں ہے۔ بارانی علاقوں میں کاشت جون کے آخری ہفتہ میں سے جو ہے جولائی کے دوسرے ہفتہ تک جو ہے مکمل کر لیں۔ البتہ جولائی کا پہلا ہفتہ کاشت کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ مونگ کا جو ہے چھٹا دیا جاتا ہے۔ ماش کی اگر بات کی جائے تو ڈرل کے ذریعے 1 فٹ 30 سینٹی میٹر کے فاصلے پر قطاروں میں کاشت کریں۔ ڈرل نہ ملنے کی صورت میں پور باندھ کر یا کیرا سے کاشت کریں۔ زیادہ بارش والے علاقوں میں کھیلیوں پر کاشت کریں۔ پہلے پانی سے پہلے ضرورت پڑنے پر چھدرائی بھی مکمل کر لیں۔ اگر کھودوں کے بارے میں بات کی جائے تو کھادیں بالکل ایک جیسی ہیں، ماش کی بھی اور مونگ کی بھی۔ آب پاشی بھی اگر اس کی بات کی جائے تھوڑی مختلف ہے۔ ماش کو 3 پانی درکار ہوتے ہیں۔ پہلا پانی اگاؤ کے 3 ہفتہ بعد، دوسرا پھول نکلنے پر اور تیسرا جو ہے دانہ پھلیاں بننے پر لگایا جاتا ہے۔ اگر اس کے دوران بارش ہو جائے تو آب پاشی حسب ضرورت کریں۔ برداشت کا طریقہ بھی بالکل سیم ہے ان دونوں کا۔ جب فصل کی 80 سے 90% جو ہے پھلیاں پک جائیں تو فصل کو صبح کے وقت کاٹیں۔ فصل کو کٹائی کے بعد چھوٹی چھوٹی ڈھیریوں میں چند دن دھوپ میں خشک کر کے بعد میں اس کی جو ہے گہائی کریں، تھریشنگ کریں۔ تو ناظرین، ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور کمنٹ سیشن میں جا کر ہمیں کمنٹس کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی ہمارے جو کسان ہیں ان تک جو ہے ہماری یہ باتیں پہنچے اور ان کو بھی ان باتوں سے جو ہے فائدہ ہو، اور وہ بھی آگے سے جو ہے ہمارے چینل پر آئیں اور مزید معلومات لیں اور رہنمائی حاصل کریں۔ تو ہمارا جو آج کا جو یہ ٹاپک تھا، ہمارا جو یہ سیشن تھا، یہیں پر اختتام ہوا۔ سجاد احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔